السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک حدیث شریف لائی ہوں، غور سے سننا۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجیے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم باللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہت تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ گناہوں سے بچانے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعائیں کروں؟ کیونکہ ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ جب ہم اپنے لیے کچھ کریں گے جبھی تو ہمیں آگے چل کر ملے گا، جب ہم اپنے لیے کچھ کریں گے نہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح مانگو، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی وعافینی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں اور ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے اور ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں اور 24 گھنٹوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ ہاں میرے گناہ، ان سے وہ 2 یا 3 مرتبہ کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم مغفر لک اوسع من ظلمی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ دوسی ہے اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی کلمات کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ لیکن جب ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے، جب ہم کسی کا دروازے کی کنڈی نہیں بجائیں گے تو سامنے والے کو کیسا پتہ چلے گا کہ کوئی میرے دروازے پر آیا ہے؟ تو یہی مثال ایک ایسی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، جبھی ہم اللہ کی بارگاہ پہ پہنچ پائیں گے۔ جب اللہ کی چوکھٹ پہ جائیں گے جبھی تو اللہ ہمیں کچھ دے گا۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے فقیر ہیں۔
ہم اللہ کے مخلوق ہیں، ہم اللہ کی اولادیں ہیں ایک قسم سے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ آمین ثم آمین۔